بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. یہ سورۃ الحجرات کی 11ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر اور مذاق نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ بہتر ہو، یعنی جس کا مذاق اور جس کا تمسخر کیا جا رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو ان سے، یعنی جو ہنسی اور مذاق کر رہے ہیں ان سے. اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر اور مذاق نہ کرے. ممکن ہے کہ وہ، یعنی جس عورت کا مذاق ہنسی مذاق کی جا رہی ہے وہ اللہ کے نزدیک بہتر ہو ان سے، یعنی جو ہنسی مذاق کر رہی ہے ان سے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور آپس کے اندر تانا زنی نہ کرو اور آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بہت ہی برا ہے نام رکھنا گناہ کا ایمان کے بعد. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہ کرے چنانچہ وہی بہت بڑا ظالم ہے. اس موجودہ پرفتن دور کے اندر جس فتنے نے مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کی ایکتا کو ختم کیا ہے وہ فتنہ قومیت کا فتنہ ہے. قومیت کا فتنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، حالانکہ سارے مسلمان آپس کے اندر بائے بائے ہیں. تو اس دور کے اندر مسلمانوں کی اجتماعیت اور مسلمانوں کی ایکتا کو جس فتنے نے ختم کیا ہے وہ فتنہ قومیت کا فتنہ ہے. اور یہ وہ فتنہ ہے جو کوئی نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ زمانہ جاہلیت میں اس فتنے نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لی ہیں. آدم کی اولاد کو اس نے منتشر اور ٹکڑوں کے اندر بانٹ دیا ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپس کے اندر جو قبائل رکھے ہیں، جو برادری رکھی ہے، جو خاندان رکھے ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے تاکہ آپس کے اندر ایک دوسرے کا تعارف ہو، ایک دوسروں کی پہچان ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، قرآن پاک کہتا ہے کہ ہم نے خاندان اور برادری اس لیے بنائی ہے تاکہ آپس کے اندر ایک دوسروں کی پہچان ہو. لیکن آج کے لوگوں نے اس کو افتراق اور جدائی کا ذریعہ اور سبب بنا لیا ہے. بہت بڑا فتنہ ہے. کہ قومیت کا فتنہ لوگوں کے اندر اس طرح داخل ہو گیا ہے کہ اس نے اولاد آدم کے سراجے کو ایسا منتشر کر دیا
کہ وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر رہ گئے۔ قومی فخر و غرور ان کے اندر اس طرح داخل ہو چکا تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کا فخر بیان کرنے کے لیے جلسے اور مجلسیں منعقد کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ اس مجلس کے اندر اپنے آباء و اجداد کے فخر کو بیان کرتے، اور دوسری جو قومیں ہوتی ان کے عیوب کو تلاش کر کے ان مجلسوں کے اندر ان کی کمی کو بیان کیا جاتا، ان کے عیوب کو ظاہر کیا جاتا، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ایک لمبے زمانے تک بڑی خون ریزی کی لڑائیاں رہتی، ہزاروں جانیں ہلاک و برباد ہو جاتی، اور ان کو وہ لوگ کوئی عیب کی چیز بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس کو وہ قومی مشاغل کا ایک بہت بڑا حصہ سمجھتے تھے، بہت بڑا حصہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ مذہب اسلام نے اس قومی فخر و غرور کو اس طرح توڑا اور ان کی نفی کرتے ہوئے قرآن پاک نے صاف طور پر اس بات کو یہ بیان کر دیا، اعلان کر دیا کہ کوئی قوم بھی کسی قوم کا ہنسی مذاق اور اس کا تمسخر نہ کرے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر ہر طرح کی قومی تقدس کی نفی کر دی گئی، اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ کے یہاں عزت کا معیار اور امتیاز کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ قومی فخر و غرور اور کسی قوم کا فرد ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں عزت کا معیار وہ صفات ہے جن کے ذریعے آدمی اللہ کے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اسی کے اوپر خیر منحصر ہے، فضل و کمال کسی قوم کا فرد ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ صفات ہے جو انسان کو محنت اور مشقت کے بعد اللہ کی توفیق سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اکثر صفات کا اکثر دخل اور اکثر صفات وہ ہوتی ہے جس کا تعلق باطن سے ہوتا ہے، ظاہر سے نہیں ہوتا۔ اب ہر انسان اپنے عیوب سے واقف ہے، اپنی کمزوری سے واقف ہے، اور دنیا کے اندر ہر انسان عادتاً کوئی بھی انسان عیب سے خالی نہیں ہوتا۔ جب بات یہی ہے تو اب کسی فرد کے لیے یا کسی قوم کے لیے یہ بات کیسے درست اور جائز ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے فرد کا یا کسی دوسرے قوم کا ہنسی مذاق اڑائے، ان کے عیوب کو تلاش کر کے ان کی بے عزتی کرے؟ یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان عیب سے پاک نہیں ہے؟ اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد کسی آدمی کا اور کسی بھی قوم کا ہنسی مذاق نہ اڑائے، اس کا تمسخر نہ کرے۔ قرآن نے اس کی تعلیم دی کہ بہت بڑا فتنہ ہے، قومیت کا فتنہ، کہ آج ہم دیکھتے ہیں آج بھی جو اجتماعیت مسلمانوں کی ختم ہوئی ہے، اس کا بنیادی مقصد اور اس کی بنیادی وجہ یہی قومیت ہے۔ یہ فلاں مذہب والا ہے، ان کے عقائد یہ ہے، ان کا خاندان یہ ہے، ان کی برادری یہ ہے۔ قومیت کا فتنہ، حالانکہ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک ہی رب کے بندے، ایک ہی باپ کے اولاد۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم آپس کے اندر بھائی بھائی بن کر رہیں، کہ خاندان برادری اللہ نے اس لیے نہیں بنائی کہ ہم آپس کے اندر ان کے ذریعے توڑ پیدا کریں، بلکہ اللہ کا برادری اور آپس کے اندر خاندان بنانے کا مقصد تو قرآن پاک نے بیان کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان ہے، لیکن آج ہم نے اس کا غلط، اس کو افتراق اور جدائی کا ذریعہ اور سبب بنا لیا۔ تو یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات بیان کر دی کہ کوئی قوم کسی قوم کا ہنسی مذاق نہ اڑائے، اس کا تمسخر نہ کرے، اس کی عیبوں کو ظاہر نہ کرے۔ میں نے جو آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس میں حق تعالیٰ شانہ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں کی ممانعت فرما دی۔
ایک تو تمسخر سے، استہزاء یعنی ہنسی مذاق سے، دوسرے نمبر کے اوپر طعنہ زنی سے، اور نمبر 3 کے اوپر ایک دوسرے کو آپس کے اندر برے لقب سے اور برے نام سے پکارنے سے۔ تمسخر کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تمسخر، استہزاء، ہنسی مذاق۔ تمسخر علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی تذلیل و تحقیر و تذلیل اور اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس کو کسی ایسے عیب کو ظاہر کیا جاوے جس سے لوگ ہنسے، جس سے لوگ ہنسی کرے، اس کی مذاق اڑاوے، اس کو تمسخر اور استہزاء کہتے ہیں۔ اور جس طرح یہ بات سے ہوتا ہے، یعنی استہزاء اور مذاق بات کے ذریعے ہوتا ہے، اسی طرح یہ ہاتھ اور پاؤں یعنی اس کی جیسی ایکٹنگ کرنے سے یا اشارہ کرنے سے بھی ہوتا ہے، اور اس سے بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی بات کرے، کہ کوئی آدمی بات کرتا ہے، اب سامنے والے اس کو تحقیر اور حقیر کرنے کے لیے اس کی بات کے اوپر ہنسی اڑاتے ہیں۔ ہوتا ہے نا ایسا، ایک آدمی بات کرتا ہے، اب آدمی کو ہنسی نہیں آتی لیکن اس کو بے عزت کرنے کے لیے جان بوجھ کر ہنستا ہے اور لوگوں کو بھی ہنساتا ہے، کیوں کہ اس کو بے عزت کرو۔ قرآن کی روح سے یہ ساری چیزیں حرام اور ناجائز ہیں، چاہے وہ اشارے سے ہو، چاہے ہاتھ سے ہو، پاؤں سے ہو، بات سے ہو، کسی بھی طرح ہو۔ اگر سامنے والے کی تحقیر اور توہین ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، قرآن کی روح سے وہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمسخر کے گناہ کو اس انداز کے اندر اتنے اہتمام سے بیان فرمایا ہے کہ اس کے لیے مردوں کو بھی الگ خطاب کیا اور عورتوں کو بھی الگ خطاب کیا۔ لا يسخر قوم من قوم، قوم کے اندر مرد آ گئے کہ کوئی بھی مرد کسی بھی مرد کا تمسخر اور ہنسی مذاق نہ اڑاوے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی، جس مرد کی یا جس عورت کی ہنسی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ اپنے صدق و اخلاص، سچائی اور اخلاص کی بنیاد کے اوپر ممکن ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ افضل اور بہتر ہو، بہتر ہو۔ اس لیے صاف طور پر بیان فرما دیا کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی عورت کسی عورت کا تمسخر اور ہنسی مذاق نہ اڑائے۔ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کی صورت، کسی کا بدن، قد و قامت کے اوپر اگر کوئی ہمیں عیب نظر آئے تو اس کے اوپر کسی کو اس کے عیوب کو ظاہر کرنا اور اس کی مذاق اڑانے کی جرات نہیں کرنی چاہیے، اس کے اوپر جرات نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سن کر ہمارے بڑوں اور ہمارے بزرگوں کی یہ حالت ہو چکی تھی، چنانچہ کتاب میں لکھا ہے کہ عمرو بن شرحبیل فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی آدمی کو بکری کے تھنوں سے دودھ پیتا ہوا دیکھوں، سننا دھیان سے، کہ اگر میں کسی آدمی کو بکری کے تھنوں سے دودھ پیتا ہوا دیکھوں اور میں اس کے اوپر ہنسی اڑاؤں تو مجھے خدا کا ڈر ہے کہیں میں بھی ایسا ہی نہ ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو مجھے اللہ سے یہ ڈر اور خوف ہے کہیں میں بھی کتا نہ بن جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہارے قلوب اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ علامہ قرطبی اس حدیث کی ماتحت فرماتے ہیں اس سے ایک ضابطہ اور ایک قاعدہ یہ معلوم ہوا کہ کسی بھی آدمی کا ظاہری عمل دیکھ کر ہمیں فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ظاہری شکل و صورت دیکھ کر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے ظاہری طور پر اچھے اچھے اعمال کرتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن ممکن ہے کہ اس کی باطنی حالات اور قلبی کیفیات جو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں،
اللہ کے نزدیک وہ آدمی مذموم اور برا ہو، اور ایک آدمی ہے کہ ظاہر طور پر گنہگار ہے، گناہ کرتے ہوئے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ اس کے باطنی حالات اور قلبی کیفیات درست ہو، جس کی بنیاد کے اوپر اس کے جو ظاہری برے اعمال ہے وہ باطنی کیفیت اچھے ہونے کی وجہ سے اس کا کفارہ بن جاوے اور اللہ کے نزدیک یہ آدمی اچھا بن جائے، ممکن ہے۔ اس لیے کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو برا سمجھنا، یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں ہم فیصلہ کریں۔ اگر کسی آدمی کو ہم برے عمل یا برے کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کام کو برا سمجھیں، اس عمل کو برا سمجھیں، آدمی کو برا سمجھنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے ظاہری اعمال دیکھ کر ہم کسی کے بارے میں کوئی قطعی اور یقینی فیصلہ کرنے کا ہمیں کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو روکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کے عیب کو ظاہر نہ کریں، کسی قوم، کسی فرد، کسی شخص کے تمسخر اور اس کا ہنسی مذاق نہ اڑاویں۔ دوسری چیز اس آیت کریمہ میں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کو طعنہ نہ دیں، طعنہ زنی نہ کریں کہ وہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کتنی اچھی بہترین تعبیر اختیار فرمائی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم آپس کے اندر آپ اپنے ذات کے اوپر طعنہ زنی نہ کرو، اپنے اوپر عیب نہ لگاؤ۔ اس تعبیر کا مقصود یہ ہے کہ ظاہری بات ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو عیب سے پاک ہو۔ اگر ہم کسی شخص کے عیوب بیان کریں گے، ہم کسی کے سامنے اس کے عیوب کو ظاہر کریں گے تو چونکہ ہم بھی پاک نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی عیوب ہے اور لوگوں کی نگاہ ہمارے عیوب پر بھی پڑی ہوئی ہے۔ جب ہم کسی کے عیب کو ظاہر کریں گے وہ آدمی ہمارے عیوب کو ظاہر کرے گا، تو گویا کہ دوسرے عیوب کو، دوسرے کے عیوب کو ظاہر کرنا اپنے آپ کے عیوب کو ظاہر کرنا ہے۔ اور اگر سامنے والے نے اس کے عیوب کو ظاہر کیا گیا لیکن اس نے ہمارے عیوب کو ظاہر نہیں کیا، اس کے اوپر صبر کیا، تو چونکہ مسلمان آپس کے اندر بھائی بھائی ہیں، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کو ظاہر کریں گے گویا ایسا ہوگا کہ ہم نے اپنے آپ کے عیوب کو ظاہر کیا۔ اس لیے قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ آپس کے اندر ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر نہ کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کی سعادت اور خوش نصیبی یہی ہے کہ آدمی اپنے عیوب کو دیکھے، اپنے عیوب کی فکر کرے اور اس کی اصلاح کرنے کی فکر کرے۔ جب آدمی کے اندر یہ عادت ہوگی کہ وہ اپنے عیوب کو دیکھے گا، اس کو دوسرے کے عیوب کو دیکھنے کی فرصت نہیں ملے گی۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اپنی عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام اولوں پر لگا رکھا ہے، سر سے لے کر پیر تک عیوب میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اپنے عیوب کی کوئی پرواہ نہیں۔ આપણા 18 છે ને એમના 1 છે, આપણા 18 ની કોઈ પરવા નહીં અને એમના 1 એમ લોકોના દરમિયાન બયાન કરીએ છીએ આપણે। आदमी अपने अयूब को देखे, इसलिए खूबियाँ ढूंढने वालों ने सूअर के अंदर भी खूबियाँ ढूंढी है, और जिन्होंने अयूब तलाश किए हैं लोगों के, उन्होंने या जुबिल्ला अंबिया को भी नहीं छोड़ा। इसलिए आदमी अपने अयूब की निगहबानी करे। दूसरे के अयूब को अल्लाह ने हमें मुकल्लफ नहीं बनाया है। हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे दीन के बारे में हमसे पूछा जाएगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि अपने अयूब के ऊपर कड़ी निगाह रखे और अपने अयूब की इस्लाह करने की फिक्र करे। तो दूसरी चीज़ जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के अंदर मुमानात फरमाई वो ये है कि आदमी एक दूसरे के आपस के अंदर अयूब को जाहिर न करे। तीसरी चीज़ जिससे अल्लाह तबारक व तआला ने मुमानात फरमाई वला तनाबज़ू बिलअल्क़ाब, कि आपस के अंदर एक दूसरे को बुरे लक़ब से और बुरे नाम से न पुकारो। यानी मिसाल के तौर पर किसी को काना कहना, किसी को लंगड़ा कहना या इस तरह के नाम जिससे आदमी की हकारत और बेइज्जती होती हो, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मुमानात फरमा दी कि ऐसे नाम से तुम उनको न पुकारो।
حضرت ابو جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے تو ہم میں سے ہر ایک کے 2-3 نام مشہور تھے، اور ان میں سے بعض نام تو ایسے تھے لوگوں نے اس آدمی کو بے عزت اور توہین اور اس کی تحقیر کرنے کے لیے مشہور کر رکھے تھے۔ اب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے اس سلسلے میں اور اس بات سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان صحابی کو اسی نام سے پکارتے جس سے اس کی توہین و تحقیر ہوتی۔ تو جب اللہ کے رسول اس نام سے پکارتے تو صحابہ اللہ کے رسول سے فرماتے کہ اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس موقع کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو حضرت ابو جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ دراصل ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی کو برے لقب سے نہ پکارے، اگر وہ معذور ہے تو اس کو کانا نہ کہے، اس کو اپاہج نہ کہے، اس کو لملا لولا نہ کہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ سے مراد یہ ہے کہ ایک آدمی وہ ہے جس نے کوئی برا گناہ کیا یا کوئی غلط کام کیا، اس کے بعد اس نے اس سے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد بھی اس آدمی کو اس عمل سے پکارنا، مثال کے اوپر چور، زانی، شرابی، حالانکہ اس نے چوری کی تھی لیکن توبہ کر لی، زنا کیا تھا زنا سے توبہ کر لیا، شراب پی تھی اس سے توبہ کر لی، اس کے بعد بھی اس کو اس عمل سے آر دلانا اور اس کی توقیر کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کو کسی ایسے گناہ کے اوپر آر دلاتا ہے، اس کو بے عزت کرتا ہے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے، تو اللہ کے دل میں یہ حق ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کو اس گناہ کے اندر مبتلا کر کے دنیا اور آخرت کے اندر اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے کسی کے بارے میں اگر کسی نے کوئی بڑا سے بڑا گناہ کیا ہے، ہم اس کو عار نہ دلائیں۔ ممکن ہے کہ اس گناہ سے فارغ ہونے کے بعد ہی فوراً اس نے دل کے اندر ہی توبہ کر لی، ہمیں کیا معلوم؟ اس لیے کسی کو کسی گناہ کے اوپر عار نہ دلائے۔ یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نام ایسا مشہور ہو گیا ہے جو فی نفسی ہی برا نام ہے، لیکن وہ آدمی اسی نام سے مشہور ہو گیا ہے، اگر وہ نام برا نام نہ لیا جائے تو آدمی اس کو پہچان بھی نہیں سکتا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس سلسلے کے اندر کہ اگر کسی آدمی کا ایسا برا نام مشہور ہو گیا ہے کہ اس برے نام کے بغیر اس کی پہچان ہی نہیں ہوتی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس نام لینے کے اندر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، لیکن اس پکارنے والے اور اس بولنے والے کا ارادہ اس کی تحقیر و تذلیل نہ ہو، کہ وہ جو نام کہہ رہا ہے، نام پکار رہا ہے، اس کی نیت اس کو بلانا ہی ہے، اس کی بے عزتی، اس کو حقیر اور ذلیل کرنا نہیں ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ جائز اور درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے کہ اپنے بھائی کا ایسا نام لے کر پکارے جو اس کو بہت پسند ہو۔ اسی لیے عرب کے اندر کنیت مشہور ہے، کنیت مشہور ہے، ہر ایک کی کنیت آپ کو ملے گی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے، بلکہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو اچھے اچھے لقب عطا فرمائے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق کا لقب دیا، حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیا، حضرت حمزہ کو اسد اللہ کا لقب دیا، حضرت خالد کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ تو حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اس نام کے ساتھ پکارے جس کو وہ بہت پسند کرتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو 3 چیزوں کی ممانعت فرما دی، اس کو روک دیا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت کسی مرد کسی عورت کو ہنسی مذاق نہ کرے، تمسخر نہ کرے، اور دوسرے نمبر کے اوپر
کہ آپس کے اندر تانا زنی نہ کرے، ایک دوسرے کو تانا ہی نہ دے، ایک دوسرے کے عیوب کو ظاہر نہ کرے، اور تیسری چیز کہ کوئی آدمی کسی کو برے لقب سے نہ پکارے۔ اگر ہر وہ لفظ جس سے سامنے والے کی بے عزتی اور تحقیر و تذلیل ہوتی ہو، ایسے الفاظ سے اور ایسے